میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے بیبی جیزس کو جب ہیکل میں لے جایا گیا اس کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ دن ہے جس میں کیتھولک چرچ اور بہت سارے چرچ اس کو فیسٹ ڈے کہتے ہیں، اور یہ فیسٹ ڈے کی اس سال کی سیلیبریشن جو ہیں وہ فیبروری 2 کو منائی جائیں گی، اور انہی عیدوں کے دوران نیو ایئر کی عید، کرسمس کی عید اور فیسٹ ڈے آف سیلیبریشن آف جیزس ان ٹیمپل، اس کی عید 2 اور عیدیں بھی منائی جاتی ہیں، ایک کنورشن آف سینٹ پال کی عید اور ایک فیسٹ آف چیئر آف سینٹ پیٹر عید۔ سینٹ پال کی عید جنوری 25 کو ہوتی ہے اور پیٹر کی عید فیبروری 22 کو ہوتی ہے۔ لوکا رسول کی انجیل 2 باب 22 سے 40 آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ کیسے مریم اور جوزف یسوع مسیح کو، بیبی جیزس کو ہیکل میں لے کے گئے اس کی پیدائش کے بعد۔ یہ خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد تھی، جب وہ بچہ ہی تھا اس کو ہیکل میں لے کے جایا گیا۔ ہیکل میں لے کے جانے کی 2 ضروریات تھیں، پہلی میریز ریچول پیوریفیکیشن آفٹر چائلڈ برتھ، اور سیکنڈ ٹو پرفارم ریڈیمپشن آف فرسٹ بورن ایز پر جوئش کسٹم ان اوبیڈینس ود دا لا آف موزز، جو کہ اخبار 12 باب اور ایکسڈس 13 باب 12 سے 15 آیت میں ہے۔ اس سے پہلے کہ بیبی جیزس کو ہیکل میں لے جایا جاتا، بیبی جیزس کا بیت لحم میں ختنہ کیا گیا، جو کہ 1 جنوری کا دن بنتا ہے، 8 دن کے بعد اس کی پیدائش کے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیبی جیزس کو ہیکل میں ختنے کے لیے لے کے جایا گیا ہو، لیکن اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا، کیونکہ ان دنوں میں کچھ لوگ مقرر کیے گئے تھے جو کہ ختنے کرتے تھے، ان کو موہل کہا جاتا تھا، یا تو وہ ڈاکٹر ہوتے تھے یا تو وہ ربائی ہوتے تھے، اور وہ موہل جو تھے وہ ختنہ کرتے تھے۔ کچھ جگہ پہ ہمیں یہ بھی ریکارڈ ملتا ہے کہ فادر، باپ خود ختنہ کرتا تھا، لیکن زیادہ تر موہل ہی ختنہ کرتے تھے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یسوع کا ختنہ بیت لحم میں ہی ہوا تھا؟ یہ ہم دیکھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل 1 پہلا باب 58 سے 60 ورس تک۔ یہ واقعہ ہے جان دا بیپٹسٹ کا۔ لوکا رسول میں کی انجیل میں یہ لکھا ہے، اور اس کے پڑوسی اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی، اور 8ویں دن ایسے ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرنے آئے اور اس کے باپ کے نام پر زکریا نام رکھنے لگے، مگر اس کی ماں نے کہا نہیں، اس کا نام یوحنا رکھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ختنے کی رسم خداوند یسوع مسیح کی بیت لحم میں ہی ہوئی تھی، جیسے کہ یہ رسم جان دا بیپٹسٹ کے لیے اسی کے گھر میں ہوئی تھی، اسی طرح خداوند یسوع مسیح کا جو ختنہ تھا وہ بھی بیت لحم میں ہی ہوا تھا، اور پھر یوسف نے اس کا نام یسوع رکھا۔ اس گفتگو میں 2 ٹاپکس کے اوپر
گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یسوع کو کب ٹیمپل میں پریزنٹ کیا گیا، اور دوسری بات کہ وائی جوزف اینڈ میری براٹ 2 ٹرٹل ڈوز، 2 فاختائیں ہی وہ کیوں لے کے آئے، وہ برا کیوں نہیں لے کے آئے قربانی کے لیے، اور تیسرا میں گفتگو کروں گا کہ وہ کون سے 2 گواہ تھے جنہوں نے یسوع کے کا مسیح ہونے کی، نجات دہندہ ہونے کی گواہی دی، وہ ہیکل میں اس وقت موجود تھے۔ کب یسوع کو لے کے جایا گیا ٹیمپل میں؟ یہ لوکا رسول کی انجیل 2 باب 20 سے 40 آیت میں مرقوم ہے، اور اس کو فیسٹ آف پریزنٹیشن بھی کہتے ہیں، اور یہ دس از اکارڈنگ ٹو ایکسڈس 13-14، ایوری فرسٹ بورن میل شیل بی ڈیزگنیٹڈ اے ہولی ٹو دا لارڈ، کہ جو پہلا میل ہوگا وہ خدا کے لیے مخصوص کیا جائے گا۔ اور پھر یروشلم 6 میل کے دور، بیت لحم سے 6 میل کے دور پر واقع ہے، اس لیے جو بیرونی ریکارڈ ہمیں ملتے ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع کا ختنہ جو ہے وہ بیت لحم میں ہوا، اور مریم کی پیوریفیکیشن کے بعد 40 دن کے بعد وہ لوگ ہیکل میں گئے۔ اب یہ سوال بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ لوکا رسول کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ 2 کمریوں کا جوڑا، 2 کمریاں یا کمریوں کا جوڑا لے کے گئے ایک برے کی بجائے۔ جب بھی ہم کسی مسیحی سے یا کسی اسکالر سے یا کسی عام آدمی سے یہ پوچھیں کہ مریم اور یوسف کمریوں کا جوڑا کیوں لے کے گئے، تو ہمیں فوراً جواب ملے گا کہ مریم اور یوسف غریب تھے، وہ برا خرید نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ 2 کمریوں کا جوڑا لے کے گئے، جس کا ذکر اخبار 14 باب اور 22ویں آیت میں ہے۔ وہاں لکھا ہے، اور اپنے مقدور کے مطابق 2 کمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لیں، جن میں سے ایک کو خطا کی قربانی اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے ہو۔ اور پھر ہیکل میں عورت اسی وقت جاتی ہے جب وہ بچہ جنتی ہے اور جب اس کے پاک ہونے کے دن پورے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی یہ دونوں اکٹھی کیوں، اور یہ دونوں قربانیاں ہیں کیا؟ خطا کی قربانی سن آفرنگ، اور دوسری ہے برنٹ آفرنگ سوختنی قربانی۔ سوختنی قربانی از اے آفرنگ آف فری ول، یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے کہ اگر آپ سوختنی قربانی دینا چاہتے ہیں تو آپ دیں، لیکن خطا کی قربانی یا سن آفرنگ واز ریکوائرڈ فار کلینزنگ آف اینی پرسن، کلینزنگ آف ویمن، کلینزنگ آف میل، تو اس لیے خطا کی قربانی جو تھی دیٹ واز ریکوائرڈ، لیکن سوختنی قربانی ریکوائرڈ نہیں تھی۔ سوختنی قربانی میں یہ ہوتا ہے کہ جو برا ہے اس کو قربان گاہ کے اوپر جلایا جاتا ہے، لیکن خطا کی قربانی میں یہ ہوتا ہے کہ قربان کیے جانے والا برا یا پرندہ یہ جو ہیکل میں لیوائٹس موجود تھے یہ ان کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید
مریم اور یوسف غریب تھے، اس لیے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایک برا خریدیں۔ میں اس کے اوپر اتفاق نہیں کرتا، بہت سے لوگ اس کے اوپر اتفاق نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مریم اور یوسف، خاص کر یوسف، غریب نہیں تھا۔ یہ غلط تصور پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف اور مریم 2 سال تک بیت لحم میں رہے، اور ڈیفینیٹلی ان کی وہاں پہ جائیداد تھی، اس لیے وہ نام لکھوانے کے لیے بیت لحم میں آئے۔ زمین ہوگی، گھر ہوگا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یوسف کے 2 گھر تھے، ایک نازرت میں تھا اور ایک بیت لحم میں تھا، اس لیے وہ 2 سال تک وہاں رہے۔ اور پھر جب وہ ان فرشتے کے کہنے کے مطابق وہ مصر چلے گئے، تو واپسی پہ ان کا جو ارادہ تھا وہ بیت لحم میں ہی آنے کا تھا، لیکن فرشتے نے ان کو کہا کہ آپ ناصرت میں چلے جائیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جب وہ لوکا رسول کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ سرائے کا ذکر کیا گیا ہے کہ سرائے میں ان کے لیے جگہ نہ تھی۔ جب یوسف نے سرائے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس سرائے کا کرایہ دینے کے لیے پیسے موجود تھے۔ اور پھر 2 سال تک بیت لحم میں رہنا کوئی آسان کام نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا کے ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اتنے فائنینسز تو ہوں گے کہ آپ 2 سال تک وہاں پہ رہے۔ اور پھر بائبل میں، انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سرائے میں وہ کیوں نہیں رہ سکے؟ اس لیے کہ سرائے میں جگہ نہ تھی۔ یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا اس لیے کہ ان کے پاس سرائے میں رہنے کا کرایہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جگہ نہ تھی، اس وجہ سے وہ سرائے میں نہیں رہ سکے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ گڈریے جب سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت تک سارے بیت لحم کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ کون ہے۔ اس کی امپورٹنس کا سب کو معلوم تھا، گڈریوں کا معلوم تھا۔ تو کیا ایک برا ان کے لیے یوسف اور مریم کو ہیکل میں جا کے قربانی دینے کے لیے ایک برا وہ نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے، لیکن they decided to bring 2 turtle dove یا فاختاؤں کا جوڑا، اس لیے کہ اخبار کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا ایک آلٹرنیٹ دیا گیا ہے کہ اگر برا نہیں ہے تو آپ کمریوں کا جوڑا لے کے جا سکتے ہو، ایک گناہ کی قربانی کے لیے اور ایک سوختنی قربانی کے لیے، کیونکہ یہ دونوں قربانیاں اکٹھی ادا کی جاتی تھی، اس لیے وہ کمریوں کا جوڑا لے کے گئے، ایک سوختنی قربانی کے لیے کمری اور ایک گناہ کی قربانی کے لیے کمری۔ اور پھر جب میں نے کہا کہ وہ غریب نہیں تھے، یہ غلط تصور دیا جاتا ہے کہ وہ غریب تھے، اس لیے وہ بھیڑ کا بچہ یا برا لے کے نہیں گئے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اس وقت یروشلم ہیکل کا ایک گیٹ جو تھا وہ بیت لحم کی طرف کھلتا تھا، اور بیت لحم کے ارد گرد جتنی بھی چراگاہیں تھیں وہاں سے جو برے تھے وہ شیپ گیٹ میں سے ہو کے گزر کر ہیکل میں جاتے تھے۔ بھیڑ بکریاں جو بھی تھیں جو قربانی کے لیے مہیا کی جاتی تھیں وہ شیپ گیٹ میں سے ہو کے گزرتی تھیں۔ شیپ گیٹ کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو اس کو نہمیہ نے بنوایا تھا جبکہ سیکنڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اس سے پہلے شیپ گیٹ نہیں تھا، لیکن شیپ گیٹ کے ساتھ ہی ایک تالاب بھی تھا
اور بھیڑوں کے اس دروازے کا ذکر جان 10 باب اور اس کی 7ویں آیت میں، 7ویں یا 70ویں آیت میں بھی موجود ہے۔ تو پس یسوع نے پھر ان سے کہا کہ میں سچ مچ تمہیں کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ دس واز دا امپورٹینس آف شیپ گیٹ، کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، کہ جو بھی فائنل قربانی ہونی ہے وہ میرے تھرو ہی ہونی ہے یا میری ہی ہونی ہے۔ تو یہ جو شیپ گیٹ ہے، یہ جو دروازہ ہے ہیکل کا، شیپ گیٹ، یہ دراصل میں ہوں۔ پھر میں نے جیسے کہا کہ پول آف بیت سیدا بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب شیپ گیٹ سے بھیڑوں اور بکریوں اور وہ جانور جن کی قربانی دی جانی ہوتی تھی، وہ شیپ گیٹ میں سے گزر کر اس بیت سیدا کے حوض میں ان کو نہلایا جاتا تھا، اس کے بعد ٹیمپل میں لے کے جایا جاتا تھا قربانی کے لیے۔ اور پروبیبلی یہ بھی ممکن ہے کہ جب مریم اور یوسف بچے کو مریم کی گود میں اٹھا کر ہیکل میں داخل ہوئے ہوں، وہ بھی شیپ گیٹ میں سے ہو کے گزرے ہوں، اس لیے کہ بیت الحم کی طرف وہی راستہ تھا اور وہ بیت الحم سے ہیکل میں داخل ہوئے تھے۔ تو پروبیبلی مجھے پورا یقین ہے کہ وہ شیپ گیٹ میں سے ہو کے گزرے ہوں۔ اب کمریوں کا جوڑا کیوں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مریم جب ہیکل میں داخل ہوئی تو اس نے اپنی گود میں اصلی برا اٹھایا ہوا تھا۔ وہ دوسرے برے کی قربانی نہیں کر سکتی تھی۔ شاید روح القدس نے اس کو آگاہ کیا ہو کہ یو ہیو ٹو گیٹ دس turtle dove with a pair of turtle dove، اس لیے کہ جو اصلی برا ہے جس نے خدا نے جس کو زمین کے اوپر بھیجا ہے، خداوند یسوع مسیح، اس کو تو اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ برا تو وہ تھا۔ موسیٰ کے بروں کے ساتھ مریم کا برا بھی داخل ہوا ہیکل میں۔ موسیٰ کے وہ برے جن کی قربانی دی جانی تھی، ان کے ساتھ مریم نے اس برے کو اٹھایا ہوا تھا جس نے سارے جہانوں کے لیے قربانی دینی تھی۔ اس لیے ممکن نہیں تھا کہ مریم اور یوسف کوئی دوسرا برا لے کے جاتے۔ انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ جو آلٹرنیٹ اویلیبل ہے قانون کی کتاب میں، لاء کی کتاب میں، موسیٰ کی کتاب میں، اس کو اویل کرتے ہوئے وہ کمریوں کا جوڑا لے کے جائیں۔ اصل برا مریم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، وہی پرنس آف پیس تھا، وہی پرامز مسایا تھا، اور وہی کفارہ تھا ہمارے گناہوں کے بخشش کا۔ اور پھر ضرورت نہیں تھی مریم کو دوسرا یا یوسف کو دوسرا برا لے کے جانے کے لیے، اس کی قربانی دینے کے لیے۔ برا ان کی گود میں تھا۔ یہ تو وجہ تھی جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کمریوں کا جوڑا کیوں لے کے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سی دو گواہیں ہیکل میں موجود تھیں جب بیبی جیزس appeared in the temple۔ ہے نا نبیہ؟ یہ وہ پہلی نبیہ ہے جس کا ذکر نئے ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں آیا۔ نیو ٹیسٹمنٹ کی پہلی نبیہ جو ہے وہ ہینا ہے۔ اس نے گواہی دی، اس نے سب ان لوگوں کے سامنے گواہی دی جو مسیح کا انتظار کر رہے تھے اور ٹیمپل میں رہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد
اس نے وٹنس تھی، اور دوسری وٹنس جو تھی وہ شمعون تھا، سمیون جس کو انگلش میں کہتے ہیں، وہ تھا. وہ بھی انتظار کر رہا تھا اپنی موت کا، اور اس نے خداوند سے یہ منت مانگی تھی کہ جب تک میں اس برے کو، اس یسوع کو، اس مسیح کو دیکھ نہ لوں، میرے اوپر موت نہ آئے. یہ دو گواہیاں تھیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق کسی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے دو گواہ کا ہونا ضروری ہے. اس کا ذکر بار بار اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آیا ہے، اور اسی طریقے سے عہد کے صندوق کو بھی شہادت کا صندوق کہا گیا ہے. اس کے اندر رکھی ہوئی دو جو سلیٹیں تھیں، دو جو لوہیں تھیں، ان کو بھی شہادت کے لوہیں کہا جاتا ہے. تو اس لیے دا وٹنس آف ٹو واز ویری امپارٹنٹ ان اولڈ ٹیسٹامنٹ، ان موزیز لا. اور یہ اسٹیبلش خدا نے خود قانون اسٹیبلش کیا ہے کہ کسی چیز کی سچائی کے لیے دو گواہ ہونا ضروری ہیں. تو جب یسوع ہیکل میں داخل ہوتا ہے، وہاں بھی دو گواہیاں موجود تھیں، حنا نبیہ کی اور شمعون کی. تو یہ تھا واقعہ جو میں نے مختصر طور پر بیان کیا کہ جب خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں پہلی دفعہ لے کے جایا گیا. مریم داخل ہوئی بھیڑ گیٹ کے، شیپ گیٹ کے ذریعے، جہاں سے سارے برے داخل ہوتے ہیں. مریم نے جو اصلی برہ ہے اس کی گود میں تھا، اور وہ ہیکل میں شیپ گیٹ سے، بھیڑ گیٹ سے، بھیڑوں کے دروازے سے ہیکل میں داخل ہوئی. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے.